بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 پر کچھ گفتگو کرتے کرتے بات الگ نکل گئی تھی، آج اسی کو دہراتے ہیں۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے، یعنی اس سے اوپر والی آیت میں کہا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہایا کرو، تو چونکہ بنی اسرائیل اس بات پر قائم نہیں رہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا، خوریزیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو یاد دلایا کہ پکا وعدہ کرنے کے بعد بھی تم اپنے وعدے پر قائم نہ رہے کہ تم نے خون بہانا شروع کر دیا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو۔ کہ جب تم ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرتے ہو تو غلبہ حاصل کرنے والی قوم مغلوب قوم کو ان کے گھروں سے نکال دیتی ہے، یا ان کے اوپر ٹیکس لگا دیتی ہے، یا ان کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم عدل و انصاف قائم کرو، بلکہ تمہارا مقصد صرف اتنا ہے کہ تمہارے آپس کی دشمنی ہے، آپس کی عداوت ہے، اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنا ہے، تو تم اپنی دشمنی نکالنے کے لیے یا کسی کو چھوٹا دکھانے کے لیے تم اس طرح کرتے ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو تباہ اور برباد کرتے ہو۔ اب تباہ و برباد کرنا یا تو تم اپنے ہاتھوں سے کرو، یا پھر تم کسی ایسے آدمی کی حمایت کرو جو آدمی تمہاری قوم کے ان لوگوں کو ہلاک اور برباد کرے۔ تو بات ایک ہی ہوئی کہ بسا اوقات جب دو گروہ میں لڑائی ہوتی تو ایک گروہ دوسرے گروہ پر جب تلوار اٹھاتی تو اس میں کون مرے گا کون جیے گا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، تو وہ تم کو قتل کرتے ہیں اور تم ان کو قتل کرتے ہو۔ یا اگر تم براہ راست ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے تو تمہارے جو حمایتی ہیں وہ ان کو قتل کرتے ہیں، اور ان کے جو حمایتی ہیں وہ تم کو قتل کرتے ہیں، تو اس طرح سے بھی تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، کیونکہ قتل کرنے والے کا ساتھ دینا اس کے قتل میں برابر کا شریک ہونا ہے۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، کہ تم اگر اپنے سے قتل نہیں کیا لیکن قتل کرنے والوں کا ساتھ دیا، ان کی حمایت کر دی، تو تم نے خود ہی قتل کیا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اب دیکھو کہ تمہاری کتاب میں تمہیں جو کہا گیا تھا کہ تم ان احکامات پر عمل کرو، تو ان احکامات میں بہت سے احکامات جہاں تھے وہاں یہ بھی تھے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو اس کے گھروں سے نہ نکالو، اور اگر کوئی ظالم قوم تم پر حملہ آور ہو جائے اور تم میں سے کسی کو قیدی بنا کر لے جائے
تو تم اس ظالم قوم سے معاوضہ دے کر، فدیہ دے کر اپنی قوم کے لوگوں کو چھڑا لو۔ تو تم کو قیدیوں کو چھڑانے کا حکم دیا گیا تھا فدیہ دے کر، تو تم یہ کام تو کرتے ہو کہ اب بھی اگر تمہارا حریف قبیلہ کسی آدمی کو پکڑ کر لے جاتا ہے، قیدی بنا لیتا ہے، یا اس کے لوگوں کو تم قیدی بنا لیتے ہو، تو ایسی صورت میں تم فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہو یا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ تو یہ کتنی بری بات ہے، تم کتاب کا بعض حصہ مانتے ہو اور بعض حصہ نہیں مانتے ہو، کہ بھئی تمہاری کتاب میں یہ سب احکام تھے، تو تم نے قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، اسے تو چھوڑ دیا، اور فدیہ دے کر قیدیوں کو آزاد کراؤ، اور اس پر تم نے عمل کیا۔ تو بعض کو چھوڑ دیا اور بعض پر عمل کرنے لگے۔ تو یہ کس طرح کا دوہرا معیار ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ تفسیر کبیر نے یہاں پر اس طرح بھی ترجمہ کیا ہے کہ تم فدیہ لیتے ہو، مطلب کیا ہے کہ تمہاری قوم کا کوئی انسان اگر تمہارے پاس قید ہو کر آتا ہے تو تم اس کے گھر والوں سے، قرابت داروں سے فدیہ لیتے ہو، پھر اسے چھوڑتے ہو۔ تو یہ تو دوہرا گناہ ہو گیا کہ ایک تو تم نے اپنی ہی قوم کے لوگوں کو قید کیا، اور دوسرا اس کے چھوڑنے کے بدلے میں تم نے ان سے فدیہ لیا، معاوضہ لیا۔ تو یہ دوبارہ گناہ تم نے کیا۔ تو اگرچہ یہ معنی کیا گیا ہے، لیکن حالات کے موافق پہلا معنی صحیح ہے کہ جب دوسری قوم کے لوگ جو ہے قید کر کے لے جاتے تھے تو وہ دوسری قوم کو فدیہ دے کر اپنی قوم کے لوگوں کو چھڑوا لیتے تھے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، کہ بھئی تمہیں تو یہی حکم تھا کہ تم اپنی قوم کے ساتھ نہیں لڑو گے، انہیں گھروں سے نہیں نکالو گے، انہیں بے وطن بے سہارا نہیں کرو گے، تو جو تم پر حرام تھا تم وہی کام کر رہے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو یا تو انہی احکامات کے بارے میں یہ بتایا گیا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، تمہیں حکم ہوا کہ ان پر ایمان لاؤ تو ایمان لائے، حالانکہ اسی توریت میں یہ بھی حکم تھا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان پر بھی ایمان لاؤ گے، تم ان پر بھی ایمان لاؤ گے، اور تم یہ بات ہمیشہ کہتے آئے، لوگوں کو بتاتے آئے کہ تو جب جو ہے وہ آخری پیغمبر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تم ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، تم ان کے وسیلے سے دوسری قوموں پر فتح پایا کرتے تھے، یہاں تک کہ مدینے میں جو مشرکین تھے ان کو ڈرایا کرتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں اور آخری کتاب والا پیغمبر جب آئے گا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس سے مل کر تم کو سبق سکھائیں گے۔ تو اس وقت تو تم کفار کو اس طرح ڈراتے تھے، لیکن اب جب وہ تشریف لے آئے تو اب تم حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے حسد میں مبتلا ہو گئے کہ وہ تمہارے حسب نسب میں کیوں نہیں پیدا ہوا، تمہارے قبیلے میں کیوں نہیں پیدا ہوا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جتنے متبعین تھے بنی اسرائیلی تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھے۔
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، تو یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں اور وہ حضرت اسحاق حضرت یعقوب ان کی اولاد میں، تو ان کا گمان یہ تھا کہ جس طرح اور انبیاء بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے، آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لیکن جب وہ بنی اسرائیل میں نہ ہو کر بنی اسماعیل میں ہو گئے تو تم حسد کرنے لگے، اور اسی حسد کی وجہ سے اب تم ان کو ماننے سے انکار کرنے لگے۔ تو ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو آخری پیغمبر پر ایمان لانے کا تمہیں حکم تھا اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب یہ سب باتیں کر چکے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بدعہدی کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ تم بتاؤ کہ ایسے لوگوں کو کیا سزا دی جائے جو اپنی بات پر قائم نہ رہے، اپنے وعدے پر قائم نہ رہے، بعض حصے کو مان لے اور بعض حصے کو چھوڑ دے، تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو تم میں سے ان لوگوں کی جو ایسا کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یا یہ کہ اگر یہاں پر فما جزاء میں ما کو نفی کے لیے مان لیا جائے، موصول کے لیے نہ مانا جائے، تو اس کا معنی ہوگا نہیں، تو مطلب کیا ہوگا کہ نہیں ہے اس کا کوئی بدلہ الا خزی، مگر ذلت و رسوائی، کہ جو لوگ ایسی بدعہدی کرے ان کی سزا نہیں ہے مگر رسوائی، ذلت اور تباہی بربادی۔ تو دونوں حساب سے بات ایک ہی ہوئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو۔ اور اگر اس کو ما نافیہ مانیے تو نہیں ہے ان لوگوں کی سزا جو ایسا کرے مگر دنیا کی رسوائی۔ تو دنیا کی رسوائی دونوں اعتبار سے ہے نا؟ تو دنیا میں رسوائی کیسی رسوائی ہوئی تم لوگوں کی کہ بار بار قوموں نے تمہیں ہلاک کیا، تم پر جزیہ لگائے، تمہیں غلام بنائے، ہر زمانے میں تم نکالے جاتے رہے، کئی بھئی یہاں سے نکالا، کبھی وہاں سے نکالا، کبھی وہاں سے نکالا۔ اور حد تو یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو پہلے پہل تو ان سے معاہدہ کیا، لیکن جب وہ معاہدے پر قائم نہیں رہے، بار بار بدعہدی کرنے لگے، تو 3 ہجری میں یعنی ہجرت کے تیسرے سال اللہ کے حبیب نے حکم دیا کہ ان کے لیے دو ہی راستہ ہے کہ یا تو یہ اسلام قبول کریں یا پھر اس زمین کو چھوڑ دیں۔ تو وہی ہوا کہ ایک دن میں 700 یہودی قتل کیے گئے، اور باقی جو بچے ان کو مدینے کے آس پاس سے ہٹا کر خیبر میں لے جا کے چھوڑ بسا دیے، کہا تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو، خیبر میں جا کے رہو۔ تیسری ہجری میں یعنی ہجرت کے تیسرے سال ان کو مدینے کے آس پاس سے ہٹایا گیا، تو قتل بھی ہوئے، رسوا بھی ہوئے، گھروں سے نکالے بھی گئے، اور ان کو وطن سے بے وطن بھی کیا گیا۔ اور پھر جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر سے بھی ان کو نکال دیا، خیبر سے بھی ان کو نکال دیا۔ اور اسی کو آج کل یہودی لوگ بڑا
واویلا مچاتے ہیں کہ تمہارا آخری دفعہ خیبر سے نکالنا تھا، تو آج یہود و نصارہ کے سامنے پوری دنیا گڑ گڑا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے نصرانیوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور جب نصرانیوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تو مشرکوں کو کنٹرول میں لینا کوئی بڑی بات تو تھی نہیں۔ جب کسی انسان کی اصل جڑ موجود رہتی ہے نا، اور وہ جڑ سے جڑا رہتا ہے، تو چاہے طوفان کتنی تیز کیوں نہ ہو اس کو اڑا کر ادھر سے ادھر نہیں لے جا سکتے۔ لیکن اگر کوئی جڑ سے کٹ جائے تو اس کے اڑنے میں کوئی دیری نہیں لگتی، یا پھر جس کے پاس کوئی جڑ ہی نہ ہو تو اس کو اڑا کے لے جانے میں کوئی دیری نہیں لگتی۔ تو جتنے بھی مذاہب کے دعوے دار ہیں ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، وہ تو بس وہم ہے۔ کچھ لوگوں نے وہم پھیلانے کے لیے جو ہے کچھ باتیں اڑا دی، وہی باتیں مشہور ہو گئی میں۔ تو ان کے یہاں جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں وہ سب دھرم کی وجہ سے ہیں، یہ افواہ کی وجہ سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وندے ماترم تم لوگ کیوں نہیں بولتے ہو، یا بھارت ماتا کی جے کیوں نہیں بولتے ہو۔ یہ بھارت ماتا ہے کیا؟ یہ صرف وطن اور وطن کی مٹی نہیں ہے، ان کے یہاں ایک دیوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان جو ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی دیوتا کے نام کی جے جے کار کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو ہندو جس کو ہندوستان کہتے ہیں، یہ صرف سرزمین ہند نہیں کہتے بلکہ اس کے نام سے یہ لوگ ایک دیوتا مانتے ہیں، جس کو آج کل یہ لوگ ماتر بھومی کہتے ہیں۔ تو ماتر بھومی کا مطلب صرف مادر وطن نہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں مادر وطن۔ مادر وطن یہ زمین ہماری اصل ہے، یہ زمین ہماری بنیاد ہے کہ ہم اسی زمین سے پیدا ہوئے، اسی زمین میں کھا رہے ہیں اور اسی زمین میں مر کے دفن ہو جاتے ہیں۔ تو وطن کی محبت تو ہماری نس نس میں ہے، لیکن وطن پر مر مٹنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وطن کے ہم نام کوئی دیوتا ہو اور اس دیوتا کے نام پر ہم سے سجدہ کروایا جائے، ہم کو جھکوایا جائے۔ تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک معبود کو مانتے ہیں، اس معبود کا کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ بھرم پھیلانے والے لوگ، تو دنیا جہان میں جو ہے اس طرح کے بھرم پھیلانے والے لوگوں کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی جڑ نہیں ہے۔ اس لیے اس میں لبرل قسم کے لوگ جو ہے طرح طرح کی خرافات نکالتے ہیں کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، انسانیت کے ناطے، اس کے ناطے، اس کے ناطے۔ تو یہ فوراً اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ یہودی بیٹھ کر سازش کرتا ہے، وہ نیٹ پہ آ کر کے میڈیا پہ، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس پہ وہ ایک بار شوشہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر یہ لبرل قسم کے لوگ جو ہے اسی شوشے کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی کو پکڑ کے وہ اسی کو اصل ماننے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کون کرے گا؟ جس کے پاس بنیاد نہ ہو، جس کے پاس جڑ نہ ہو۔ لیکن اسلام اور مسلمانوں کے پاس بنیاد ہے، جڑ ہے، اور وہ بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ اس لیے جب ہمارے سامنے اس طرح بھرم کی بات کی جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھرم اور قرآن ایک ہے کہ نہیں ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بھرم قرآن کے خلاف پھیلایا جاتا ہے تو ہم اسے رد کر دیتے ہیں، حدیث کے خلاف پھیلایا جاتا ہے تو ہم اسے رد کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی ہم رد کر دیتے ہیں تو ہم پر جو ہے دقیانوس ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو بھائی ہمارا ایک اپنا مذہب ہے،
ہمارے قاعدے قانون ہیں، ہم اپنے قاعدے قانون پر ہی رہ سکتے ہیں، اس کو چھوڑ کر ہم کسی کو قبول نہیں کر سکتے۔ تم چاہو کہ ہم ادھر بھی چلے جائیں، تم چاہو کہ ادھر بھی چلے جائیں، تم چاہو کہ ہم ادھر بھی چلے جائیں، کدھر کدھر جائیں بھائی؟ یہودی کہتا ہے وہ سچ ہے، یا نصرانی کہتا ہے وہ سچ ہے، ناستک کہتا ہے وہ سچ ہے، یہ کہتے ہیں یہ سچ ہے، بودھ مت کہتا ہے وہ سچ ہے۔ کون سچ ہے بھائی؟ ایک انسان کہاں کہاں جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چکروں میں مت پڑو، تم جہاں ہو صحیح ہو، تم جہاں ہو صحیح ہو، چونکہ تمہاری جو ہے جڑ سے مضبوطی ہے، بنیاد سے مضبوطی ہے۔ تم اپنے قرآن و حدیث پر عمل کرتے رہو، بولنے والے بولتے رہیں، بھرم پھیلانے والے بھرم پھیلاتے رہیں، وہ بول کے بھرم پھیلا کے ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ ہزاروں مذہب، ہزاروں فرقے، ہزاروں بدعقیدے دنیا میں پیدا ہوئے اور ختم ہو گئے، لیکن مسلمان تھے، ہیں اور رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو ان چیزوں کو ہمارے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، جو بچے خاص کر اسکول اور کالج جاتے ہیں، چونکہ ان کے سامنے وہ لوگ اسی طرح کی باتوں کو لا کر جو ہے کھڑا کر دیتے ہیں، جن باتوں کا ہمارے بچوں کے پاس میں جواب نہیں ہوتا ہے، اور وہ لوگ سوچنا ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہاں بالکل اچھا کہہ رہا ہے، لیکن میرے بھائی وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے۔ آج ادھر جاؤ گے، کل ادھر جاؤ گے، پرسوں ادھر جاؤ گے، کہاں کہاں جاؤ گے؟ اس لیے ایک ڈگر پہ قائم رہو، تم مسلمان کے بچے ہو، اسلام پر قائم رہو، دو ہوا پانی جو چلے وہ چلتے رہنے دو، طوفان جدھر کی آیا ادھر جانے دو، جدھر سے آیا ادھر ہی سے جا کے ختم ہو جائے گا، تم وہ سب چکر میں مت پڑو۔ اس لیے میں کہتا ہوں زیادہ سوشل میڈیا کے چکر میں مت پڑو، زیادہ جو ہے سوشل میڈیا کے چکر میں پڑو گے، ہر مولانا کی تقریر سنو گے، ہر بیان سنو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے چند لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لو، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ پکے سنی لوگ ہیں، ان پکے سنی لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لو، انہی کا سنو اور انہی پہ چلو، ورنہ یہ ہوگا کہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ زیادہ ایچ پیچ میں مت پڑو، تمہارا کام ہے سیدھا سیدھا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کمانا، کھانا، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو اور سچ بولو، اتنا تمہارے لیے کافی ہے۔ زیادہ ادھر ادھر میں جاؤ گے، گمراہی اور بے دینی کے دلدل میں پھنس کر ملحد بن کے رہ جاؤ گے۔ اور وہی ہوا کہ یہ جو بڑے بڑے اہل حدیث ہیں نا، وہ حدیث کے منکرین بن گئے۔ کیوں بن گئے؟ اسی چکر میں بھئی 7 لاکھ حدیث، ظاہر ہے کہ سب ایک جیسے تو نہیں ہے نا، کچھ الگ ہیں، کچھ الگ ہیں، کچھ الگ ہیں، اب وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اور ہمارے جو امام ہیں، امام اعظم، انہوں نے ان کو ترتیب دیا، بھئی یہ ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ ڈیپ میں گئے، وہ ویسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے ڈیپ میں گئے، اور جا کر پھر دونوں کو لا کے ملائے، بھئی ایسے حالات ہوں تو ایسے ہوں گے، ویسے حالات ہوں تو ایسے ہوں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے صحیح ہے، آدمی الجھے گا نہیں، ورنہ آدمی الجھ کے رہ جائے گا۔ تو دنیا میں مت الجھو، زیادہ الجھو گے زیادہ پریشان ہوگے۔ ہاں تو بات کہاں سے چلی تھی؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو۔ یہ تو دنیا کی بات ہو گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، کہ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ وہ دائمی جہنمی ہوں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں، تمہارے کیے دھرے سے بے خبر نہیں، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو تم کرتے ہو، جو کہتے ہو، جو سنتے ہو، وہ جانتا ہے نا، لہٰذا وہ اسی حساب سے فیصلہ فرمائے گا۔ بھلے تم زبان سے کچھ کہو، دل میں کچھ رکھو، لیکن وہ تو دلوں کا راز جاننے والا ہے، وہ تو ویسے ہی فیصلہ فرمائے گا جیسا اپنے علم کے لحاظ سے وہ جانتا ہے۔ پھر وہاں نہ جھوٹ چلے گا، نہ بدماشی، نہ وہاں پر ہیلا اور بہانہ، ہے نا۔